اردو ریڈیو قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سفر رحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 16ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان حاضر خدمت ہے۔ سبن کل کے حلقے میں ہم نے ایک دعا کا آغاز کیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ ایک حدیث میں 2 دعائیں ہیں ہمارے ہاں جو معروف ہو گئی ہیں، اس طرح کہ اس دعا کو کتابوں میں، چارٹ میں، مسجدوں میں لگے ہوئے چارٹ میں تقسیم کر دیا گیا، پہلے یہ دعا پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں، حالانکہ وہ ایک ہی حدیث میں شامل ہیں یا درج ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حدیث یا ایک دعا کے طور پر ہی پڑھا کرتے تھے۔ اس کا پہلا حصہ ہم نے کل یاد کر لیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آج اس کا دوسرا حصہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اس دعا کے بارے میں، اس کے معنی پر اگر غور کریں اور معنی پر توجہ دیں تو اے اللہ، جو تو عطا فرما دے، جو تو دے دے، اسے کوئی دوسرا روک ہی نہیں سکتا۔ تو دینے پہ آئے، دینا چاہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، جس چیز کو، جس امر کو، جس رحمت کو یا جس نعمت کو تو روک لے، کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، جسے تو نے منع کر دیا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بھی صاحب حیثیت انسان تیرے ہاں اپنی اس حیثیت کی بنا پر، اپنی اس حیثیت کی بیس پر یا بنیاد پر کوئی جگہ نہیں پا سکتا، یا حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو اس کی حیثیت وہاں نفع نہیں دے سکتی تیرے حضور، کیونکہ وہ تیرے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دنیا میں اپنے مال کے حساب سے، اپنی اولاد کے حساب سے، اپنے بینک بیلنس کے حساب سے، اپنے اور کسی لحاظ سے وہ ایک صاحب حیثیت ہوگا کہ اس کا ایک مقام و مرتبہ ہوگا لوگوں میں، لیکن اس کا وہ مقام و مرتبہ تیرے ہاں اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا ہر نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے، جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، و سجدے میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہونے کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کے بہت سی روایتیں ملتی ہیں، آپ بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں یہ دعا بھی شامل ہے۔ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، صرف یہ دعا نہیں بلکہ اس سے پہلے آپ فرماتے نا ربنا ولک الحمد، ہم تو پڑھتے نا حمدن کثیرا طیبا مبارکا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی روایت بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من بعد
پھر اس کے بعد اس میں مزید اضافہ کہ اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موطئ لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ اے اللہ تیری حمد، تیری تعریف سے آسمان بھر جائے، تیری تعریف اتنی کہ اس سے زمین بھر جائے، زمین و آسمان کے درمیان سارا حصہ وہ بھر جائے، اور پھر اس کے بعد بھی جو علاقہ، جو جگہ تو پسند فرمائے وہ بھی بھر جائے تیری تعریف سے۔ اور اہل ثنا بیان کرنے والے، تیری مجد اور تیری تعریف، تیری بزرگی بیان کرنے والے، انہوں نے بہترین بات کہی ہے کہ وہ بندے ہیں، اور اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ پھر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موطئ لما، یہ جو آج کی دعا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھ رہے تھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے۔ اس کا بھی ہمیں اہتمام کر لینا چاہیے، اسے یاد، اتنی دعا یاد ہے تو ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا اتنا کہہ دیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی جب یہ یاد ہو۔ اس کے ساتھ ہی اگر وہ جو دوسری ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من بعد، وہ بھی یاد کر لے تو اچھی بات ہے۔ اگر جب تک وہ یاد نہیں ہوتی تو اس کا تو اہتمام کر لیا جانا چاہیے۔ اچھا جی، پھر ہے کہ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ تیرے ہاں کسی بھی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کی حیثیت یا تو ان کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ان کی آل اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، یا ان کے فیملی بیک گراؤنڈ اتنا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس فیملی کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، یا پھر وہ کوئی حکمران ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے۔ یہ سارے کے سارے جو مناصب کہہ لیں یا جو اسباب ہیں کسی کو صاحب حیثیت بنانے کے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اس کی نجات کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو فائدہ دے گا اس کا عمل صالح، اس کے نیک کام۔ یہ اس کی وضاحت میں امام نووی نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو سامعین، اسی دعا کے حوالے سے ایک کسی تفسیر میں نہیں ہے، لیکن آج کل کے دور میں دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہو جہاں ماہرین نفسیات نہ بیٹھتے ہوں۔ تو یہ ایک ماہر نفسیات کا اپنا تجربہ انہوں نے بیان کیا، تو میں نے سوچا کہ اس سے بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے اس دعا کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ جو دعا ہے یہ انسان اگر اس کے معنی پہ غور کرتا ہوا اس کو پڑھے تو اس کو قوت اور طاقت ملتی ہے اس دعا کے پڑھنے سے۔ اس لیے کہ نفسیاتی طور پر انسان چاہتا تو ہے نا کہ مجھے منفعت ملے، مجھے فائدہ ملے، مجھے سکھ ملے، مجھے آرام ملے، مجھے نعمتیں فلاں 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 مل جائیں، لیکن اگر نہیں ملتی تو پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں، یہ کیوں نہیں، بے شمار سوالات۔ اور یہ موقع ہوتا ہے جب شیطان اس پر کام کرتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے، ہاں یہ بھی بہت خوب، یہ اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس میں فلاں نے کس کر دیا ہوگا، کسی نے تعویذ گنڈے کر دیے ہوں گے، کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کسی نے، اور جو تمہیں اس آنکھ سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا، وہ اس کا مطلب اس کی نظر لگ گئی ہے، اس بے شمار مسائل۔ لیکن اگر انسان کا، مومن کا یہ یقین ہو کہ مجھے جو کچھ ملتا ہے یا ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور اسے کوئی روکنے والا نہیں کہ اللہ مجھے دے رہا تھا، اور جو مجھے نہیں ملا ہے، جو میرے حصے میں نہیں آیا ہے یا ملتے ملتے بھی رک گیا ہے، تو وہ بھی اللہ نے روکا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا روک نہیں سکتا۔ جب یہ یقین ہو جائے گا تو پھر دل کو بہت سکون ملے گا، اور انسان کا دل، وہ ان کا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر مجھے یوں لگا کہ میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی ہے، مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی، پھر وہ انہوں نے پھر اور ماہرین نفسیات کے پھر دوسری تفصیلات بھی بیان کی، ان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسی حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ یقین کر لیں۔
ایسے نہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی روکتا ہے، یہ ساری عمومی باتیں جو ہے نا وہ عمومی باتیں عمومی انداز میں نہ لیں، بلکہ ان پر یقین کر لیں. یقین کریں گے تو ہمارے بہت سارے دلدر یا ہمارے بہت سارے مسائل دور ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. پھر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ امیر معاویہ کے نام خط میں یہ دعا بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے لے کر اس دعا کے اختتام تک جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اس تحریر میں جو کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 5-6 اور چیزیں بھی یا 5-6 اور امور بھی اس خط میں درج کیے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے. اس میں ایک بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہی عن قیل وقال. قیل و قال ہم اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ قیل و قال سے منع کیا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول منع فرماتے تھے. یہ قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ کہانیاں، گپیں. اس نے یہ کہا، ہاں پھر میں سنا ہے کہ یہ کہا گیا، میں نے سنا ہے کسی نے مجھے یہ کہا تھا اور ایک کہانی شروع کر دی، اور اچھا پھر اس نے یہ کہا تھا، پھر کیا ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا. اب یہ جو اس طرح کی قیل و قال ہے، اس کو اللہ کے رسول ناپسند فرماتے تھے، اس سے منع فرماتے تھے، اور ہم تو اس سے اپنی مجلسوں کی کہتے ہیں کہ سویٹ ڈش ہے وہ، اس سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سوال سے منع فرماتے تھے کہ سوال کرنا ہے، سوال کی جانا ہے، ایک سوال کے بعد پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا، کوئی اس کا سر پیر ہو نہ ہو، کوئی مطلب ہو، کوئی فائدے کی چیز ہو یا نہیں. اب کئی لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں، نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جی وہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت پھر وہ فلاں چیز کیا ہوئی تھی. یہ خضر بھائی جو چیز اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے بس اس پہ اکتفا کر لو. اس کی مزید اس کی مین میخ میں یا اس کی باریکیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر پتہ بھی چل جائے کہ خضر کا قد کتنا تھا تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پتہ چل جائے کہ ان کی عمر جو تھی اتنے 100 سال، اتنے 1000 سال یا اتنے سال تھی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس طرح کے جو سوالات جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح کے سوالوں سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. پھر آپ نے منع فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کرو. ماؤں کے ساتھ صرف نافرمانی ذرا ہلکا لفظ لگ رہا ہے، ماؤں کو آگ کر دینے والی بات ہے. جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اپنی اولاد کو، اپنے کسی بیٹے کو آگ کر دیتے ہیں کہ آئندہ سے میں اس کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں. یہ آگ نکال دینا، دور کر دینا، یہ ماؤں کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ لوگ جو کئی ایسے لوگ ہیں بیچارے بدقسمت جو ماؤں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول نے اس سے بھی سختی سے منع فرمایا. اور یہاں پر باپ کا ذکر نہیں کیا بلکہ ماؤں کا ہی ذکر کیا ہے. پھر جو اس زمانے میں ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اس سے آپ نے منع فرمایا. آج کل بھی زندہ درگور کرتے ہیں لیکن ذرا انداز مختلف ہے، وہ اس کا جو طریقے ہیں، جو اسلوب ہے نا وہ دوسرے ہو گئے ہیں. ان کو جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے، ان کو پڑھائی تعلیم نہیں دلائیں گے، اور اس طرح کے ان کو اس طرح پچھاڑ کے رکھیں گے. نہیں تم تو لڑکی ہو، تم بیٹھو چپ خاموش، خبردار جو بات کی تو نہیں، بیٹوں کو نہیں ہے. زبردست، یہ واہ، یہ جو انداز ہم نے اپنا رکھا ہے یہ بھی اسی کی ایک شاخ لگتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور آخری بات جو آپ نے اس میں منع فرمائی اور وہ ہے وہ منع و ہاتھ، کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے کہا ہے اسے روک دیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خبر ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ نہیں لینا، نہیں وہ لاؤ ادھر، اس کو مانگ رہے ہیں. تو یہ جو منع اور ہاتھ کے منع اور لاؤ، یہ نہیں دینے اور یہ لے کے آؤ ادھر، الٹ کرنا اللہ کے فرامین یا اللہ کی تعلیمات کا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سختی سے منع فرماتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں 16ویں پارے کی طرف اور جلدی سے کوشش کریں گے کہ بات چیت کریں۔ سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے اس پارے میں، اور اس پارے کا آغاز ہی بالکل شروع میں ہی وہ ذکر آتا ہے کہ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے تو ایک لڑکے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کی پھر وضاحت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کیوں مار دیا یا میں نے اس کو کیوں قتل کیا۔ تو اس کا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعتراض کیا، اور اعتراض کے بعد پھر انہوں نے جو اس کا جواب دیا، ایک وہ ذرا کے تسلسل کے ساتھ بات آتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ اعتراض کیا تو یہاں پر حضرت خضر کا جو انداز تھا نا وہ بھی ذرا پہلے کے مقابلے میں سخت ہو گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں جب وہ کشتی والی بات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ زیادہ صبر نہیں کر سکو گے، ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہاں پر آ کے جب انہوں نے زیادہ سخت انداز کیا اختیار کیا حضرت موسیٰ نے، تو انہوں نے بھی اپنے جواب میں ذرا سختی کا انداز اپنایا کہ الم اقل لک، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، یعنی وہاں پر لکھا کا جملہ نہیں ہے، پہلے سے میں نہیں آتا، یہاں پر آ کے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں، پھر تم نے اعتراض کر دیا ہے۔ تو یہ جو انداز تھا، تو اس کی یہ کہنے کے بعد پھر جو وضاحت فرماتے ہیں کہ جو لڑکا جو تھا جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، کانا بواہ مومن ہے، اس کے ماں باپ بہت مومن تھے، اچھے لوگ تھے، نیک تھے، فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، تو اندیشہ یہ پیدا ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے ان کو سرکشی کی طرف لے جائے، ان کا سرکش ہو جائے گا اور نافرمانی کرے گا، تو اس سے بچانے کے لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ اچھا، یہاں پر سرکشی اور کفر سے ان کا تصور تھا، کیا اس طرح کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بنا پر قتل کیا تھا۔ دونوں واقعات میں، کشتی والے میں بھی اور اس واقعے میں بھی، یہ دونوں کام کسی بھی آسمانی شریعت میں جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں، نہ اسلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنے انبیاء لے کے آئے، ان دونوں کسی بھی شریعت میں یہ دونوں کام جائز نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ کوئی انسان نہیں تھے، وہ کچھ فرشتے ہوں گے، کوئی دوسری مخلوق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے ذریعے کوئی کام لیتے تھے، جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتانا تھا وہ اس طریقے سے ان کو بتا دیا۔ لیکن اب اس کے بعد اگر وہ انسان ہوتے اور انسانوں پر ان پر بھی وہ شریعت لاگو ہوتی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے، تو پھر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب اس میں یہاں پر ذکر آیا، یہ لفظ آیا ہے غلام کا، غلام عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی وہ نابالغ لڑکا، جب اس کی تفسیر پڑھنے کی جب پڑھی نا تو اس میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی تھی کہ جی وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا، بس دیکھتے ہی دل اس کی طرف جاتا تھا، اور وہ ابھی تو بہت ہی چھوٹے بچوں میں کھیل رہا تھا، اور خضر آئے اور آ کے انہوں نے سیدھے اس بچے کی طرف گئے، اس کو پکڑا اور اس کا سر پتھر پہ دے کے مارا اور وہ مر گیا۔ اس طرح کی کہانیاں، یہ جو رنگ بھرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہماری تفسیروں میں کئی لوگوں نے بھر دیا، یہ آئی ہیں وہاں سے، اسرائیلیات سے، جن کا ہم ذکر کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نے نہیں کہا، ٹھیک ہے اس نے قتل کیا۔ اب یہاں جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ بھی آج سے چند سال پہلے میں نے مولانا محمد اسحاق صاحب سے سنا تھا، اور ان سے پہلے کسی سے نہیں سنا تھا، اور اس کے بعد بھی کسی سے نہیں سنا، لیکن ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ دلیل کیا وہ دیتے ہیں کہ یہ غلام کا لفظ جو ہے یہ صرف نابالغ بچوں کے لیے نہیں ہوتا، عربی زبان میں یہ بڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ دلیل کیا لائے ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان دونوں کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا فرمان موجود ہے، جو کہ معراج کے حوالے سے ہے کہ جب وہ میں معراج پہ گیا، میں چھٹے آسمان پر جب میں گیا تو پھر یہ ہوا، دروازہ کھولا گیا، ساری اس کی تفصیل بتانے کے بعد پھر
जिब्रील ने फरमाया कि ये मूसा है, तो मैंने सलाम करो, तो मैंने उन्हें सलाम अलैकुम कहा। फिर जब मैं जाने लगा तो वो हजरत मूसा रोने लगे। तो पूछा गया कि क्यों रो रहे, आपने रोना क्यों शुरू कर दिया? तो वो उस वक्त हजरत मूसा की ज़बानी ये लफ्ज अल्लाह के रसूल ने बताया है कि हजरत मूसा ने कहा ये गुलाम मेरे बाद आया और इसकी उम्मत के लोग ज्यादा, मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे, मुझे इस बात पे रोना आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मूसा ने उस मौके पर गुलाम कहा है। अब वो गुलाम का लफ्ज उन्होंने, जिस तरह हम उर्दू जुबान में कहते हैं कल का लौंडा, तो कल का धारे के मूसा अलैहि सलाम के बाद आए ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है उसको 50 के करीब होगी, क्योंकि ये हजरत से 1 साल पहले, तो ये आप मेरा तकरीबन जो कहा जाता है, जो रिवायत है एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 40 साल में तो आपको नबूवत मिली है। उसके बाद कई सालों के बाद फिर ये वाकया हुआ है कि आप मेराज पे तशरीफ ले गए, तो 40 कम से कम 40 साल तो ऊपर ही थे ना। अब 40 साल के आदमी को या 45 साल के आदमी को आप कहेंगे ये लड़का है, तो कह सकते हैं, किसी ने कहा और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। तो अब यहां पर जो इस लड़के को मारा गया था खदर के हाथों, उसके बारे में फिर मौलाना ने ये बताया था कि वो ऐसी हरकतें करता था कि वो अपने वालिदैन के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा था, लेकिन वालिदैन को भी पता नहीं था कि इसकी ये हरकतें हैं। इसलिए खदर ने उस नौजवान को, जो कि डाके भी डाल देता था, चोरियां करता था और इस तरह की कुछ चीजें हरकतें करता था, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया ताकि उसके वालिदैन उसके शर से महफूज रहे, वालिदैन उसके शर से मुतासिर ना हो। तो ये एक तफसीर, चलिए आप इसको एक तफसीर के तौर पर ले ले, लेकिन ये जो फिर इसमें एतराज कर दिया जाता है ना कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था, सिर्फ ये सोच के कि कहीं ऐसा ना कर दे। और अजीब बात यह है कि इसी तस्वुर को, इसी बुनियाद पर कई पीरों ने लोगों को मरवाया है। ये जो फलां के अपने बेटे को नहीं, किसी और के, वो जो उसके है ना, वो उसको जाके तुम अगर मार दोगी तो फिर तुम्हें फिर मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें ये दूंगा, फिर तुम्हारे औलाद होगी, ये इस तरह की हरकतें ये गुमराह लोग करते हैं और बुनियाद इसको सूरह कहफ की इस आयत को बना लेते हैं। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को देखते हुए इसकी बुनियाद पर एक बड़ा प्यारा सा जुमला कहा है, और वो कि 3 वाक़यात हैं। एक कश्ती वाला है, उसके बाद लड़के को कत्ल करने वाला है, फिर वो दीवार की तामीर है। ये 3 वाक़यात थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी चाहा कि अगर इस तरह ये गैबी उलूम थे जो अल्लाह ताला ने खदर के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सब्र कर लेते तो कुछ और वाक़यात भी हमें मिल जाते, कुछ और गैबी उलूम भी हमारे पास, हम उनको जान सकते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब क्या है, वो फिर इसके जो हजरत उबई इब्न काब इसके रावी हैं इस हदीस के, और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसलूब ये होता था कि अगर वो किसी और का जिक्र करते तो उसके लिए दुआ करते, लेकिन उस दुआ का आगाज अपने आप से करते। और यहां पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और कहा कि रहमतुल्लाहि अलैना व अला मूसा, अल्लाह की रहमत हो हम पर और मूसा पर, लौ लबिसा मा साहिबिही लअबसरल अजब, अगर वो अपने साथी के साथ, खदर के साथ और ज्यादा देर ठहर जाता। ये जुमला क्या कि अगर आने मैंने पूछा तो तुम ये निकाल देना, तो वो ना कहते, खामोश रहते, सब्र कर लेते, तो और उनके साथ रहने का मौका मिल जाता, तो फिर और भी अजीब चीजें आपको आपके इल्म में आ जाती। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिबनी कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा। तो बस ये अब हो गया। अच्छा जी, इस मौजूद को यहां पर रोकते हुए जरा आगे चलते हैं कि खदर के हाथों लड़के के कत्ल को तकदीर के हवाले से क्या कहना चाहिए। दुनिया में लड़का कत्ल हो जाए या कोई और नुकसान हो जाए, ये काम अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर के मुताबिक होते हैं। ये हमारा ईमान होना चाहिए। तो उसके वालिदैन ने, उस लड़के के वालिदैन ने भी उस पर यही कह के सब्र किया था ना कि अल्लाह की तकदीर में लिखा हो, इस लड़के की तकदीर में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था इसको इस तरह इसकी मौत होगी, वो मौत हो गई।
اور چونکہ تقدیر کا ایمان جو ہے، تقدیر پر ایمان، وہ انسان کو اطمینان دلاتا ہے، تو یہاں پر ان مومن ماں باپ کو بھی انعام اطمینان، دل کا اطمینان حاصل ہو گیا. اور ہمیں بھی اس بنیاد پر یہ اور مزید سبق ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی یہ نقصان پہنچے، کوئی بھی بیماری آ جائے تو اس کو اس طرح لیا جائے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اس کے اوپر واویلا کرنا اور کچھ اور انداز اختیار کرنا وہ مناسب نہیں ہے. پھر سامعین اس کے بعد صورت آتی ہے سورہ مریم. سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کچھ ثابت کرتی ہے، اور وہ بھی کہ سبب کا جملہ جو نا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کوئی سبب اور اس سبب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اچھا مثلا آگ ہے، آگ لگے گی تو جلن ہوگی، اس کا نتیجہ ہوگا کہ جلن ہوگی. پانی ہے، پیئیں گے تو پیاس بجھے گی، یہ اس کا نتیجہ ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان کے نتائج ان اسباب کے ساتھ مستقل نہیں ہیں. مستقل مطلب کہ ان کی اپنی ملکیت ہے، کہ وہ چونکہ آگ ہے تو میں جو جلانا یہ میرے اختیار میں ہے، آگ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے جلا دوں. نہیں، یہ تقدیر کے تابع ہے. ان کو تقدیر کے تابع کرنا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ جس وقت جس شے جس سبب کا اس کی تاثیر کو ختم کرنا چاہے، اسے واپس لینا چاہے، وہ لے سکتا ہے. اس لیے ہم اشیاء پر، چیزوں پر، اسباب پر اعتماد اور بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس ذات پر بھروسہ کریں جس نے ان اشیاء کو، ان اسباب کو یہ تاثیر دی ہے. وہ جب چاہے ان کی اس تاثیر کو ختم کر سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آگ کی تاثیر کو تبدیل کر دیا اللہ نے کیا تھا نا، ورنہ آگ تو وہی تھی. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں، اب لاٹھی تھی، لاٹھی کو سانپ بنا دیا، سانپ کو اس پکڑا پھر لاٹھی بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس تاثیر کو ختم کر دیا. ایک لاٹھی کے ذریعے سمندر کو دو پہاڑوں کی طرح کھڑا کر دیا، پھاڑ کے کھڑا کر دیا. تو یہ صرف اسباب کو، اچھا چونکہ ایسا ہوا تو دریا ہے تو اب اس میں تیرنا ہی ہے، نہیں، اللہ چاہے تو کچھ اور ذریعہ بھی بناتا ہے، اس کی وہ تاثیر ختم کر سکتا ہے. اس لیے اسباب پر توجہ نہیں، اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ رب الاسباب پر کرنا چاہیے. یا یوں کہیے کہ مسبب الاسباب، یہ ذرا مشکل ہو جائے گا، اس لیے پھر میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو سبب بنانے والا ہے. اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہما السلام، ان کے دو واقعات سورہ مریم میں آئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی آئے ہیں، اور سورہ الانبیاء میں بھی دونوں واقعے اکٹھے بیان ہوئے ہیں. وہاں پہ اکٹھے بیان کیے گئے جہاں بھی. اب زکریا علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا، کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے. زکریا علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، زکریا کے ایک وہ بیچارے، یعنی بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہ وہ انہوں نے دعا مانگی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جسم سارا یعنی بڑھاپے میں جس طرح ہو جاتا ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہے، لیکن مجھے اپنے بھائیوں سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بھائی بعد میں ایسا نہ کر دیں، ایسا نہ کر دیں، تو مجھے وارث چاہیے تو اولاد چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی. بڑھاپے میں ایک بانجھ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، ان کو پھر نبی بھی بنایا. تو یہ دونوں واقعات، ان میں ایک طرح کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ وہ بن باپ کے اور وہ بڑھاپے میں عطا کیے گئے، یہ ان کے درمیان ایک مشابہت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے 3 صورتوں میں ان دونوں واقعات کو ایک ساتھ آگے پیچھے یعنی ان کا ذکر فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں انہوں نے باتیں کی اور ان باتوں میں 9 باتیں بتا دیں. ابھی بولے پہلے جملہ ہی شروع کر رہے ہیں تو وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باتیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کہ ابھی گہوارے میں سے دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے وہ باتیں کی، اور سب سے پہلی بات کیا کہی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، جہاں کہیں بھی میں جاؤں مجھے برکت والا بتایا ہے، مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا۔ شیر خوار بچہ یہ بیان کر رہا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں میں اپنی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں۔ ابا جی کی جہاں کوئی ذکر نہیں کیا، ابا جی ہے ہی نہیں، امی کا بس ذکر کیا، والدہ کا ذکر کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی تند خو اور سخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، یا جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اب اس میں جو سامعین، جو سب سے پہلی بات ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس ایک لفظ میں انہوں نے عیسائیت کے بنیادی اصول کو پرے پھینک دیا، گرا دیا ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی روح ہوں، میں کچھ یہ ہوں، اور کوئی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ اور اس کا نبی، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ تو اس طرح ابتدا ہی میں اللہ کے نبی نے جس چیز کو ختم کر دیا، اسی کی بالکل الٹ بات وہ ان کے پیرو اپنائے ہوئے ہیں، جو کہ ظاہر کے غلط ہے۔ اچھا جی، اسی سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ بھی آتا ہے، اور بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں۔ جلدی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دھمکی دی تھی کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اور ہوا کیا تھا، ان کے باپ نے یہ کہا تھا آزر نے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، ان بتوں کو، ان کی پوجا نہیں کی، اور اگر تم نے ان کو برا بھلا کہنا بند نہ کیا، تو پھر میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ میں تمہیں سنگسار کر کے نہ صرف ایک سنگسار کر دوں گا، کہ بلکہ تم مجھ سے بالکل دفع ہو جاؤ، جسے کہتے ہیں نا کہ نکل جاؤ، کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، وَاحْجُرْنِی مَلِيًّا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ باپ کا رویہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ رویہ تھا کہ میں ابا جی السلام علیکم، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ گو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کرنے سے بھی آپ کو منع فرما دیا کہ تمہارا باپ جو کہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، تو تم اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ پھر بہت سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد، جس میں کئی ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر اسحاق اور یعقوب اور فلاں کئی انبیاء کے ذکر آنے کے بعد، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ناخلف جانشینوں کی کچھ برائیاں بیان کی، ان کی جو خامیاں، کوتاہیاں، گناہ بیان کیے ہیں، اور وہ یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا تھا، اور وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تھے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کہ ان کا پھر دوسرا انداز ہو گیا۔ اور آخری بات جو ہم آج بھی شامل کر ہی لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ کو، یہ جو سورہ طٰہٰ ہے نا، اس میں سے یہ آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی ذرا اس کو میرا پیغام پہنچاؤ، میرا دین پہنچاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کا بس یہ سوال ہے، اور وہ یہ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس لیے بہت سے علماء جن سے گفتگو کرتے ہوئے ذرا ان کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مجرب نسخہ ہے کہ اگر آپ اپنی گفتگو سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کی لکنت دور ہو جائے گی، یا کہ اس کی شدت میں کمی آ جائے گی۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اب پروگرام کا اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا، تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے۔
किसी और के नाम से प्रोग्राम में हिस्सा लेना खिलाफ कानून और खिलाफ अखलाक है। प्रोग्राम में अपना वही नाम बताइए जो आपके कतरी आईडी में दर्ज है। इनाम का हकदार बन जाने के बाद अपने कतरी आईडी की कॉपी और मोबाइल नंबर इस ईमेल पर इरसाल फरमाइए ramadanquiz@urduradio.qa। रमजान क्विज में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। ये प्रोग्राम कतर चैरिटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। जी आयशा जी, अब दूसरे बरडे का आगाज हो गया। आज की पहली कॉल रिसीव कर लीजिएगा। जी सर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम हफ्सा नईम। जी हफ्सा नईम, खुश आमदीद। और आप जो है दुआ बता दें आज की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, वहदहु अच्छा ला- इस तरह वो सही है। जी गुड, मैं भूल गया ला था। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। खैर, बहुत शुक्रिया। सामिन प्रोग्राम रमजान क्विज में आप हमारे साथ शामिल अच्छा, हो मैं सकते वैसे हैं। अब मेरा इरादा तब्दील हो रहा है, और वो ये कि दुआ लंबी है। अगर हम पूरी दुआ सुनने कहेंगे तो फिर वो टाइम नहीं, हमारा अब कम इसके है। बाद नहीं सुनेंगे, तो इसके बाद दूसरा हिस्सा जी। अगर दुआ पूछे तो जी। फिर दूसरा हिस्सा ही सुन लें, क्योंकि ठीक। जरा वक्त की बचत हो जाएगी, थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ज्यादा आ जाएगी। जी सर भाई। हेलो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अपना नाम बताइए। यूनुस मियां अली अकबर मियां। यूनुस मियां आगे क्या बताया आपने? आले अकबर अली अकबर मियां। अली अकबर मियां। अच्छा, जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या मतलब है अगर हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अगर देना चाहे तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। बेशक, बहुत शुक्रिया भाई, उसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सामिन प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अपना नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद यार मोहम्मद। जी मोहम्मद शाहिद साहब, आप मुझे बताएं कि वला मुअतिया लिमा मनात, इसके क्या माने हैं? यानी अल्लाह ताला अगर ना देना चाहे, रोक ले, तो कोई दे नहीं सकता है। जी बेशक, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? गौस बादशाह शेख। जी, आप बताएं कि इसके आगे जो दुआ का हिस्सा है वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द, इसके माने क्या हैं? क्या मतलब है इसका? इसके माने है कोई साहिब हैसियत। कोई साहिब है। आपकी आवाज भी कट रही है भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। वो किसी और से बस में बात कर रही है, इसलिए जी बात उनकी तो जो उधर हो जाती है, मुंह उधर हो जाता है। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी नईम परवेज चौहान बोल रहा हूँ। जी नईम साहब, आप बता सकते हैं कि ये जो साहिब हैसियत वाली बात है, इसमें क्या नुक्ता बताया गया है? इसमें ये नुक्ता बयान किया गया है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं अपनी हैसियत की बिना पर अल्लाह ताला के यहाँ मकाम नहीं पा सकते, क्योंकि उनके सामने कोई चीज जो है अल्लाह ताला के सामने उनको नफा नहीं दे सकती। ये तमाम असबाब जो हैं दुनियावी हैं उनके लिए। वहाँ क्या चीज नफा दे सकती है? वहाँ पे जो सिर्फ है वो उसको अमाल साल है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, प्रोग्राम है रमजान क्विज, अपना नाम बताएं। जी गुलाम मोहम्मद, जनरल नॉलेज का पूछ लीजिए। जी जरूर। जनरल नॉलेज से आपके लिए सवाल है कि बला लेना। जी, बला लेना उर्दू के लफ्ज है बला लेना, बलाए लेना। जब किसी का भी सवाल होता है, इसके क्या मतलब होता है? बला लेने का मतलब यही है कि किसी की मुसीबत अपने सर पे ले लेना। हाँ। या किसी की देखिए, अगर बला लेना मुश्किल हो रहा है ना,
تو اس کو آپ کو بلا نے آپ کو پکڑ لیا ہے، تو آپ بلائیں لینا ذرا دیکھ لیں، بلائیں لینا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی یہی کہ اس قسم کی جو آسیبی چیزیں ہیں اس کو جی پھر آپ پھر بھی نہیں پہنچ پائے نا. بلائیں لینا، کسی بچے کی بلائیں لینا، ماں بچوں کی بلائیں لیتی ہے. ہاں ہاں بالکل چلے گا نا بھائی. بہت شکریہ. کسی اور طرف چلے گیا جی بھائی، بہت شکریہ بھائی. یہ بلائیں لینا یعنی کہ میں تجھ پہ قربان، میں تجھ پہ واری. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. پروگرام رمضان کوئز، کدھر ہیں بھائی آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام بتایا آپ نے؟ تنویر عالم. جی جناب. تنویر بھائی آپ نے منہ اپنے ریسیور کے پاس رکھیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے. آپ کی آواز جو ہے پھر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. تنویر عالم کیا؟ جی تنویر عالم صاحب. اتنے دنوں میں ہمیں تو یاد ہو جانا چاہیے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آج کی دعا ہے اس کا نفسیاتی ایک فائدہ بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ اس دعا سے جو ہے انسان پر کیا ایک سائیکولوجیکل جو پازیٹیو افیکٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ سوال تھوڑا سا مشکل ہے، آپ اس کو آسان بتائیں تبھی سمجھ میں آئے گا. جب آپ اس دعا کے مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے الفاظ کو سمجھ کے آپ اس کو مانگنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کچھ دے گا. اس دعا کے مفہوم کے نتیجے میں وہ کیا چیز ملے گی آپ کو؟ اس کے بعد آپ کو پھر کسی دکھ کی، کسی اس کی پریشانی کے پھر اس پہ آپ پریشان نہیں ہوں گے. تقدیر پر آپ اگر تقدیر نہیں، اور ہمارے نفسیات و تقدیر کی بات تھوڑی کریں گے. جی بہرحال جو ہے پروگرام جب ہم سن لیتے ہیں تو چیزیں کچھ آسان ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. اس میں ذکر تھا کہ وہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اگر اس پر ایمان ہو، یقین ہو، تو یہ دعا آپ کو قوت، طاقت دیتی ہے اور آپ مصیبتوں کو کچھ پہ ان کو پریکا کے دیتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام محمد ثانی انصاری خلیل انصاری ہے. جی آپ مجھے بتائیں کہ آج کی دعا کے حوالے سے ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سلام پھیرنے کے بعد کے علاوہ ایک اور موقع پر بھی پڑھتے تھے. کب؟ نماز میں ایک اور موقع پر کب پڑھتے تھے؟ جی تصدق ہوتا یعنی کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد. رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد. بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا. اللہ حافظ. شکر الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعجاز الحق نصیر الدین. جی اعجاز صاحب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو امیر معاویہ کے نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا خط ہے، اس میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے منع کیا ہے، روکا ہے. 6 چیزوں سے منع کیا، کوئی 2 بتا دیں بس. کوئی 2 بتا دیں. یعنی جی قیل و قال، یعنی زیادہ سوالات پوچھنے سے. نہیں یہ سوالات کا الگ جملہ ہے. قیل و قال الگ چیز ہے. یعنی مطلب 6 چیزیں منع کیا تھا. قیل و قال اور سوال 2 آپ نے بول دیے، لیکن قیل و قال کے معنی سوال نہیں ہے، زیادہ سوال نہیں ہے. قیل و قال مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، اس نے کہا، یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ کہانیاں، گپے، یہ لفظ استعمال کیا تھا. یعنی گپے، کہانیاں، یہ. اور کثرت سوال یعنی غیر ضروری سوالات. جناب اگر کوئی اور بتائے، کسی اور سے سوال پوچھا جائے تو پھر یہ ان 2 کے علاوہ 2 اور بتا دیے گئے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید بن صدیق ہے. جی جناب عبید صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص کر اس خط کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے امیر معاویہ کے نام، تو اس میں ابھی ہمارے ساتھی نے 2 باتیں بتائی، قیل و قال اور کثرت سوال. اب آپ اور 2 بتائیں. ٹھیک ہے، مشکل ہے اور ہم بتا دیتے ہیں. جی بتا دیں. جی اس کے بعد 2 باتیں بتا دیں. وہ لکھے میں اپنے ماں کو اپنے جائیداد سے، اپنے ماں کو جائیداد سے باہر کروں گا. ماں کو صرف جائیداد کا ذکر نہیں، جائیداد کے آپ کرنا، مطلب معاملات سے ماں کو بالکل الگ کر کے نکال دینا. دوسرا لڑکی کو کیا بولتے ہیں اپنے، اس کو جائیداد سے بڑا حصہ نہ دیں گے. ابھی کا سسٹم بیاہ کر دیا، بعد حصہ نہ ملے گا. نبی نے ذکر کیا تھا زندہ دفن کر دینے کا تھا. پھر سب نے کہا بات یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس کی شاخ کہلاتی ہے. دوسری شکل
जी सर, जी बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी कोशिश की है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमजद इकबाल आजाद मोहम्मद। जी अमजद भाई, आप मुझे बताएं कि सूरह कहफ में जो हजरत खिज़र ने एक लड़के को कत्ल किया था, इस सिलसिले में क्या बात आसिफ भाई ने बताई है? कोई भी एक पॉइंट जो आपको जहन में आ रहा हो। इसमें यह है कि ये जो उन्होंने कत्ल किया था तो ये मतलब कि अल्लाह ताला की वो फरिश्ते थे, वो इंसान नहीं थे। या इस तरह नहीं करना चाहिए कि जो किसी इंसान को ये किसी शरीयत में नहीं है तो वो उन पर लागू नहीं होती थी, ऐसा इससे जो है साबित होता है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा पॉइंट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम रमजान क्विज FM 107 पर आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम, मैं सरवर आलम बात कर रहा हूँ। अब्बा जी का नाम सरवर भाई? महफूज आलम। जी जनाब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी को दुआ देने का तरीका बताया साहब भाई ने। तो आप जब किसी को दुआ देना चाहते थे तो पहले क्या करते थे, किसका जिक्र करते थे? जी पहले वो रहमतुल्लाहि अलैना व मूसा, इस तरह मतलब जी पहले अपने आप को दुआ, उसके बाद फिर दूसरों के लिए। पहले जी फिर दूसरों के लिए। माशाल्लाह। इसके एक और दलील भी एक और याद आई, वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है ना, रब्बे जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। पहले अपनी अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, फिर वालिदैन की। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शम्सुद्दोहा मोहम्मद उस्मान। जी शम्सुद्दोहा साहब, ये जो गुलाम के बारे में कुछ नुकात सर ने बताए हैं कि अरबी में जो गुलाम लफ्ज है वो क्या सिर्फ नाबालिग बच्चे ही के लिए इस्तेमाल होता है या क्या है? नहीं, ये नाबालिग या बड़े सबके लिए इस्तेमाल होता है। मेराज भाई ने साहिब भाई ने तफसीर बताई जी, और उसके लिए दलील भी दी। जब दलील मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया जनाब। अगली कॉल ले ले ताकि जी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा नाम शेख नूर सलाम है। जी शेख नूर साहब, आप बता सकेंगे कि ये जो बात आई है कि अशिया पर, चीजों पर या असबाब पर भरोसा ना करें बल्कि उस पर भरोसा करें जिसने इनको बनाया है, यानी अल्लाह ताला पर, तो इसके लिए कोई मिसाल जो बताई गई है इसमें से कोई एक मिसाल दे दें? किसके वाक़े से बात बताइए? मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करना। किस नबी की बात से? मसलन जो सबब के तासीर या सबब का असर खत्म हो जाना, इसके कुछ एक दो वाक़यात हमने बयान किए थे, उसमें कोई एक बता दें आप, को इशारा। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में औलादों में नहीं उन्होंने बुढ़ापे में ठीक है, वो ठंडा हो जाना, ठंडा हो जाना। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। वो आप ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात कर, ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद अता की थी। जी एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद इनामुल हक मोहम्मद उस्मान। जी मोहम्मद इनामुल हक साहब, आप बताइए कि ये जो हज़रत मरियम और ज़करिया के वाक़यात हैं, इन दोनों में क्या जो है सेम है, मुशाबिहत क्या है? एक बिना बाप के पैदा और एक दूसरे बुढ़ापे में उनको बच्चा दिया अल्लाह ताला। जी, यानी कि अल्लाह ताला जो है असबाब से हटकर जो सिर्फ अल्लाह का मोहताज है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमजान क्विज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अपने नाम। जी नुमान साहब, आप बता सकते हैं कि आज की दुआ का जो हिस्सा है जो हम आज के प्रोग्राम में शामिल किए हैं, अल्लाहुम्मा से, जो सिर्फ आज का हिस्सा है? जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअतिया। भाई याद कर लीजिएगा नुमान भाई, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मना वला नहीं भाई, इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें, प्लीज याद कर लें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए और हम सबको मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपना नाम बताइए। जी अस्मा रहमान। जी अस्मा रहमान। जी अस्मा जी, आप बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में ऐलान किए थे, तो 9 कुछ पॉइंट्स थे, उसमें से कोई 3 बता दे। सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो गहवारे में बात की थी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका नबी हूँ, और मैं उसकी तरफ से मतलब नबी बनकर आया हूँ। हाँ, वो तो नबी अपनी माँ। हाँ जी, और मैं जब तक हूँ तो अपने माँ का ख्याल रखूंगा। अपनी माँ के लिए मैं दुआ करूँगा, उनकी ख्याल रखूंगा उनका। चलिए, खरीब माँ का जिक्र तो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। किताब का अगर आ जाता तो एक सीक्वेंस में हो जाता। नबूवत है तो किताब है, अबदियत नबूवत किताब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना नाम बताइए। मैं शेख हजरत अली। जी, आपसे सवाल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आज जो बातें आई हैं उसमें से आपको जो याद हो बता दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के हवाले से बाप का क्या रवैया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ? जी, बाप का रवैया था उसके साथ अच्छा रवैया नहीं था। हाँ, क्या था, क्या कहा था उन्होंने? संसार करने की धमकी क्यों दी थी? हाँ, तुमने ये पूछो। हाँ, तुमने संसार करना जानते क्या होता है? संसार करना, हाँ, घर से बाहर निकाल देना। नहीं नहीं नहीं, संसार करना है पत्थर मार मार के मार देना। ये धमकी क्यों दी थी उनके बाप ने? जी, और धमकी इसलिए दी थी कि तुमने ये हमारे कहने पे नहीं चलोगे तो हम तुमको संसार कर देंगे। तो वो क्या क्या कहते थे उसके बाजी? क्या ये नहीं मानते थे वो कहते थे ये मानो। क्या काम था वो? बुतों की पूजा करो। हाँ, वो तो ये असल मसला तो ये है। बहुत शुक्रिया, शुक्र है पहुंच गया बिलाखिर। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया शेख साहब। प्रोग्राम रमजान क्विज, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, समीरा अब्दुल रहमान। जी समीरा जी, आप बताइए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप ने धमकी दी कि हमेशा के लिए अलग हो जाने का हुक्म दिया, उसके बाद हजरत इब्राहिम ने क्या कहा जवाब में? हजरत इब्राहिम ने ये कहा कि मैं अपने बाप कि वो चले जाएंगे और अपने बाप के लिए दुआ करेंगे। एक खास लफ्ज है ना, क्या कहा? कौल। हाँ, क्या कहा उन पर? क्या आप जब कहीं जाती हैं तो क्या कहती हैं? सलाम। 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 जी सलाम। उन्होंने भी कहा था कि अब्बा जी सलाम। सलाम। और सैफा ने इतना बेसाख्ता कहा था ना, मुझे लगा था ये सलाम क्यों कर रहे हैं बीच में से। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आफ्ताब आलम, ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद, ये आपने अप्पा जी का नाम बताया होगा, आफ्ताब आलम। जी, आप बता सकते हैं कि बिल्कुल आखिर में जो सवाल था और उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है फिरौन के पास जाने का हुक्म दिया, तो कौन सी दुआ मांगी थी उन्होंने? कुछ याद आ रहा है वो दुआ? हेलो जी, कौन सी दुआ मांगी थी? रब से शुरू होती है वो दुआ, लफ्ज रब से, अल्लाहुम्मा से नहीं। अगर आप नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, प्रोग्राम सुनते रहें। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अपना नाम बताइए। जी, गौस बादशाह शेख। पहले कॉल कट गई थी। अच्छा जी, तो आप बताइए कि ये जो बात आई है असबाब और रब्बुल आलमीन पर भरोसे की, तो इस पे आपने क्या समझ आया कि किस चीज पे भरोसा करना है और क्यों? अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना है, असबाब पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि उस असबाब को मिटा देने वाली चीज भी अल्लाह ताला की है और असबाब बनाने वाला भी सिर्फ अल्लाह ताला ही है। तो इसी की वजह से हम अल्लाह ताला के ऊपर ही भरोसा करना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम रमजान क्विज FM 107 पर हम आपके साथ हैं और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जनाब। जी, गनी मोहम्मद जौहर। आप गनी मोहम्मद, पहले तो मोहम्मद जौहर बताते थे नाम, आज गनी।
نہیں میں ساتھ میں غنی کا لفظ مجھے سنائی دیا. محمد جوہر عبد الحنان. جی سے آپ نے سوال مانگا ہے, تو آپ کے لیے سوال ہے کہ ریڈیو کو کس نے ایجاد کیا, کس نے انوینشن کیا اس کا, ریڈیو کا انوینٹر کون ہے؟ ریڈیو کا موجد کون ہے, ایجاد کرنے والا کون ہے؟ کبھی آپ نے اسکول کے زمانے میں کسی کو کونی نہیں ماری؟ اس کو آگے پیچھے اگر آپ بھی جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بالکل زیرو دیا جائے گا. اس کے بعد تو کوئی شکر اتنا بڑا ہے تو کسی جگہ نہیں دیا جاتا. بہت شکریہ جناب, میں تو کبھی نہیں بھولوں گی یہ نام. السلام علیکم. محمد ابراہیم رائن. ابراہیم صاحب آپ دعا بتا دیں پلیز, آج کا جو حصہ ہے. میڈم دعا تو اچھا کیا کریں سر بھائی. بہت شکریہ جناب. اگلی کال لیتے ہیں. پوچھ جانے کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی نا جی, یا تو پہلے وہ ادھر سے کسی شعبے کا انتخاب کر لیں. صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. جی نسرین جہاں ابو الخیر. نسرین جہاں صاحبہ آپ بتائیے کہ آج کی جو دعا ہے نا, تو اس دعا کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں, سمجھ کے پڑھتے ہیں, تو اس سے کیا ہم پر جو ہے ہمارے نفسیاتی فائدہ کیا ملے گا؟ اس سے ہم کو قوت ملتی ہے, طاقت ملتی ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوت دے, طاقت دے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو جی اپنا نام بتائیے. رخسانہ خاتون ظہیر الدین. رخسانہ کیا؟ رخسانہ خاتون ظہیر الدین. جی رخسانہ جی. بہبود الدین ظہیر الدین سنائی دیا مجھے. ظہیر الدین جی جی. آپ آج کی دعا بتا دیں, جو آج کا حصہ ہے دعا کا. اللہم سے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام عائشہ ہے. جی عائشہ جی, آپ بتائیے کہ یہ حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعات میں کیا مشابہت ہے؟ حضرت مریم اور حضرت یحییٰ میں, یعنی کہ حضرت مریم کو بن باپ کے اولاد عطا کی گئی اور حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی گئی. جی یہ ان دونوں میں مشابہت. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام نجمہ رفیق. جی مجھے جی کے کا سوال. اچھا جی نجمہ جی, آپ بتائیے کہ دنیا کا جو ہے سب سے بڑا اوشین کون سا ہے, لارجسٹ اوشین ان دا ورلڈ؟ لارجسٹ دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک. سمندر کہتے ہیں, پیسیفک آ گیا. صحیح ہے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اس لیے ہماری معلومات کسی ورڈ سے بھی جو ہے کنیکٹڈ ہو سکتا ہے. السلام علیکم. حالانکہ پیسیفک سمندر کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. وعلیکم السلام. نور اللہ شیخ نثار احمد. جی نور اللہ صاحب خوش آمدید. جی کیسے پوچھیے؟ جی جناب مجھے کچھ ایسا ہی انتظار تھا. آپ مجھے بتائیں کہ انسان کا جو جسم ہوتا ہے نا, اس میں یہ جو لنگس ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ لنگس باڈی ہے. لنگس جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اب اردو میں کیا لنگس کے اردو میں پھیپھڑے کہتے ہیں. ہاں پھیپھڑے دو ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب, دو ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ نور بھائی. اور اب آج کی آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد احمد غلام احمد. جی شہزاد صاحب, آپ کے لیے سوال رہ جاتا ہے کہ بہت سے نبیوں کے بعد جو ہے ان کے ناخلف جانشینوں نے کیا غلط کام شروع کر دیے تھے. دو باتیں آئی ہیں, انہوں نے یہ اور یہ کیا تھا.
نبیوں کے بعد جو بیکار لوگ آ گئے انہوں نے اسلام کی دین کی کون سی چیزوں کو فراموش کر کے کیا کام شروع کر دیے تھے؟ کون سی کوتاہی شروع کر دی، کون سی غلطی شروع کر دی، کون سا گناہ شروع کر دیا؟ 2 باتیں آئی تھی دیکھیے. ایک تو انہوں نے جو ہے نماز ضائع کر دیتے تھے وہ لوگ اور نفساتی خواہشات میں پڑ گئے تھے. میم بہت شکریہ. بالکل صحیح. شہزاد بھائی یہ جو جن صاحب نے آپ کو بتایا نا، آپ کی ہیلپ کی ہے، ان سے کہیں کہ اتنے قریب آ کے نہ بولا کریں، ذرا دور سے کیسے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ مدد آ گئی ہے. تو اب شہزاد بھائی ہمارے پاس نمبر ہے 28 میں سے کچھ 2 نمبر بتا دیں. سر 11 نمبر اور 7 نمبر. 11 اور 7. اچھی بات ہے. بہت شکریہ جناب. آپ کا بہت شکریہ. آپ خود ہیں 17 نمبر پہ شہزاد بھائی. اچھا جی 11 نمبر پہ جو جواب ہے وہ غلط ہے، تو اس کے بعد آئے گا محمد جوہر عبد الحنان. محمد جوہر عبد الحنان صاحب آج کا پہلا نام آپ کے حصے میں آ گیا. 7 نمبر پہ ہے شیخ نور سلام. شیخ نور سلام صاحب آج کا دوسرا نام آپ کے پاس آیا ہے. تو شیخ نور سلام اور محمد جوہر عبد الحنان، آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں. اس طرح پروگرام رمضان کوئز کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. کل تک کے لیے عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان اور ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر احمد کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.